السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز طلباء، پریویس لیکچر میں ہم نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جواب شکوہ نظم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے نیکسٹ بند پڑھیں گے۔ تو 5 نمبر بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں: آہی آواز غم انگیز افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا اس نے ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ غم انگیز کے معنی غموں سے بھری ہوئی، غم سے بھری ہوئی، اس سے مراد ہے آنسو، اور بیتاب سے مراد ہے بے قرار، اور آسماں گیر ہوا، آسمان کو اپنے قبضے میں لینا، ہم سخن کے معنی بات کرنا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب ہے لوگوں کو، فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی آواز میں اتنی تڑپ تھی، اتنی جوش تھی، اتنا ولولہ تھا کہ اتنا غموں سے بھرا ہوا قصہ تھا، افسانہ تھا کہ خود بخود وہ زبان سے بات کر رہے ہیں، ان کا دل رو رہا ہے، آنسو بیتابی سے گر رہے ہیں، اور اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کوئی پیمانہ ہو اور آپ شراب کے پیالے میں یعنی شراب ڈال رہے ہیں، وہ پیمانہ لبریز ہے، خود بخود اس سے نیچے گریں گے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اس طرح بیتابی سے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کا دل رو رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں میں اتنی تڑپ تھی، اتنا جوش تھا، اتنا ولولہ تھا کہ سارے آسمان کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ ان کا جو نعرہ تھا تو وہ مستانہ تھا، سب لوگ بے قرار تھے، بے چین تھے، ان کو سن رہے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں میں اتنی اثر تھی، اتنی شوخی تھی، اتنی مستی تھی کہ جس طرح کسی دیوانے کی باتوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی پاگل کو کوئی چیز نہ بھی دے پھر بھی وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اور اس طرح مانگتے ہیں کہ جیسا آپ دینے والے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ شکوہ پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس شکوے کو شکر کے الفاظ میں یاد کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس شکوے کو اللہ تعالیٰ نے شکر سے تشبیہ دی، اور اس شکوے کو اللہ تعالیٰ نے شکر میں تبدیل کر دیا، اور ان کی جو حسن ادا ہے وہ اتنا عظیم تھا، اتنا بے قرار تھا، اتنی تڑپ موجود تھی کہ پھر فرماتے ہیں کہ اسی باتوں کی وجہ سے ہم غریب لوگ، ہم نادار لوگ، ہم کمزرب لوگ، یعنی ہم جو معصوم لوگ ہیں، ہم اس اداؤں کی وجہ سے، اس مانگنے کی وجہ سے، اس طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کیسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر و آدم کیے وہ گل ہی نہیں، گل سے مراد ہے مٹی، اور کوئی قابل ہو تو ہم شانی کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شانی کہی ویسے گرامر کے لحاظ سے تو یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں اور راہ رو منزل یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو پزل کرنے والے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دیتے، جو بھی مانگنے والے اللہ تعالیٰ کسی بھی مانگنے والے کو بغیر یعنی دینے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں ہے، کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اور راہ دکھلائے کیسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں ہے، یعنی کسی کے دل میں اتنی طلب نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ کو پھالے، لوگوں میں منزل مقصود پر جانے کے لیے طلب نہیں ہے، وہ جوش نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے تربیت عام تو ہے جوہری قابل ہی نہیں ہے، یعنی تربیت تو مدرسے میں بھی ہو رہی ہے، کالج و یونیورسٹیوں میں بھی ہو رہی ہے، لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب فرما رہے ہیں کہ جس سے تعمیر و آدم کی وہ گل ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مٹی نہیں ہے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام بنے تھے، وہ لوگ نہیں ہے جو اصحاب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے،
وہ لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب ہے۔ اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو تو شان کہی سے مراد ہے وہ 4 بادشاہ مراد ہے۔ ایران کے جو اپنے بل بوتے پر وہ بادشاہ بیٹھے، ان کے ہاتھوں میں یعنی ان کی دل میں طلب تھی اور وہ محنت کر رہے تھے، تو اس سے وہ کہ کاؤس کے کہرسب کے لیرسب کے بعد اس سے وہ 4 بادشاہ شان کہی سے مراد ہے۔ اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کولمبس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے امریکہ دریافت کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لیکن کوئی مانگنے والے نہیں ہے۔ اصل معنوں میں وہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس سے تربیت عام تو ہے جوہری قابل ہی نہیں، وہ لوگ تیار نہیں ہوتے جو کیسر و کسرا کی درباروں میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاتے تھے، ان کی قالینوں کو نیزے سے چیرتے تھے، وہ لوگ نہیں ہے۔ آج ہم میں یہ ایمانی جذبہ ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کافر کسی بڑے سپر پاور کے سامنے بات کریں، ہم میں وہ یعنی وہ بنیادی چیز نہیں ہے، اور یہ صرف 2-3 چیزوں سے آتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر ہمارے پیٹ میں حلال ہو، ہم حلال کھاتے ہیں، کسی کی غلام نہیں ہے، ہم خود مختار ہے اور ہم آزاد ہیں، تو ہم ہر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کر سکتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا جو ہمارے حق بات کو رد کر دے، لیکن ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر ہم حرام چھوڑے، حلال کھا لے، خود مختار بنے، آٹانومس باڈی بنے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر ہم سب سے اہم بات جو ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لے، تو پھر آپ دیکھ لیں یہ وہ گلے ہیں، یہ وہ مٹی کے لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارا جو حسب نسب ہے وہ پاک ہے، تو پھر ہم کسی بھی ناکامی کو، ہم ناکامی کا ہر قسم کی ناکامی کا سامنا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا گو ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنے تو پھر جیت ہماری ہوگی۔ 3 نمبر بند میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ بے زور الہات سے دل خوگر ہے۔ الہات سے مراد ہے کفر، اور خوگر سے مراد ہے عادی۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بت چکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر رہے، تا ابراہیمی پدر اور پسر آزر ہے، بادہ شام نئے بادانیہ خم بھی نئے ارمکابانیہ بت بھی نئے تم بھی نئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ بے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کی دلوں میں ایمان کا جذبہ نہیں ہے، ایمان کا جو چراغ ہے وہ گل ہو گیا ہے۔ اب صرف اور صرف مسلمان کے دلوں میں جو خوگر ہے، جو عادی ہے، وہ صرف کفر کی باتوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے چھوڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں انہوں نے چھوڑا ہے، تو اس سے ان کے جو دل ہے وہ کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں وہ لوگ نہیں ہے، وہ بتگر نہیں ہے، بت چکن اٹھ گئے باقی جو رہے، ہم میں محمود غزنوی کی طرح لوگ نہیں ہیں جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ جذبہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے باپ دادا کے بتوں کو مکمل طور پر توڑا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بادہ آشام نئے، زمانہ بھی نیا ہے، بادہ بھی نیا ہے، شراب بھی نئے ہیں، مٹکے بھی نئے ہیں، ارمی کعبہ بھی نیا ہے، بت بھی نئے تم بھی نئے۔ ہم وہ نئے دور کے لوگ ہیں۔ اگر ہم پرانی روایات کو قائم کر لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا لے، اصحاب کرام کے طور طریقوں پر چلے، جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے رسول سے جو والہانہ محبت کی تھی، تو بے شک ہم وہ محبت اپنے دلوں میں اپنے آپ میں پیدا کر لے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سامنا نہیں کرے گی۔ جس طرح اس سے پہلے مسلمان نے تقریباً 700 سال حکمرانی کی ہے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اگر ہم بھی صحیح معنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، تو میں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی ممالک ہے، تقریباً 200 اباؤ ممالک ہے، وہ سب ممالک صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے غلام بنیں گے، جس طرح اس سے پہلے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
جس طرح ایک شاعر بھی فرماتے ہیں منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل خود تجھے پکارے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی ہر مقام پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم چند چیزیں اپنے آپ میں پیدا کر لیں، ایک تو حلال کا ہے، آرام کا ایک لقمہ بین ہو، خود مختاری کا جذبہ ہو، خودداری کا جذبہ ہو، عزت نفس کا خیال ہو، اعلیٰ اخلاق ہو، بہترین زندگی گزارنے کے بہترین طور طریقے، اور وہ سب طریقے اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ناکام ہم نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ 2-3 بندے آپ پڑھ بھی لیں، ان کی تشریح بھی آپ لکھ لیں، اور میں نے واٹس ایپ گروپ میں شکوہ اور جوابی شکوہ کی دونوں جو تقریباً 13-15 منٹ ویڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ وہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ شکوہ اور جوابی شکوہ کی نظمیں پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس نظم کو یا اس بندوں کو آپ صحیح طریقے سے آپ سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں محنت اور کوشش کریں گے۔ والسلام۔